بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے کے بعد آج کی ہماری گفتگو کا موضوع حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور تعمیر سیرت۔ عالم ولایت میں رب ذوالجلال نے حضور غوث پاک رحمہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا نمایاں اور منفرد مقام عطا فرمایا ہے۔ غوث سمدانی، قطب ربانی، شہنشاہ لامکانی، شہباز لامکانی، پیران پیر، غوث اعظم، یہ سارے آپ کے القابات ہیں۔ حضرت علی بن حیتمی، امام قیلوبی جیسے کبار مشائخ صوفی بزرگ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے در پاک پر مصروف خدمت نظر آتے ہیں، پانی چھڑکتے جھاڑو دیتے نظر آتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت کی تعلیمات سے، ابلاغ و تبلیغ سے، درس و تدریس سے لاکھوں لوگوں کو راہ راست پر، صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لاکھوں بگڑے ہوئے لوگوں کو اور فسق و فجور میں جو مبتلا تھے انہیں تقوی پرہیزگاری کے جام پلائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہزاروں لوگوں کے طریق دلوں کو نور ایمان سے جگمگایا، منور و روشن فرمایا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر انسانیت کے لیے تعمیر سیرت پر بھرپور کردار ادا کیا، اور تعمیر سیرت کے لحاظ سے آپ نے جس چیز کو مرکز اور محور بنایا وہ تزکیہ ہے۔ تزکیہ کا معنی ہے طہارت دینا۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں ہوا ان یتحر الانسان الی ما فی تطہیرہ، کہ انسان سوچ بچار کرے، غور و فکر کرے ان چیزوں میں، ان یتحر الانسان ما فیہ تطہیرہ، کہ جن چیزوں میں طہارت ہے، اقوال کے لحاظ سے، افعال کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، یعنی بندے کو چاہیے کہ جن میں طہارت ہے، پاکی ہے، وہ قول، وہ فعل، وہ عمل اختیار کرے۔ قرآن مجید برہان رشید میں تزکیہ کے لحاظ سے ہمارا رب اس کی تحسین فرماتا ہے، فرمایا قد افلح من زکاہا، کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، تو ہمارا رب فرما رہا ہے قد افلح، وہ کامیاب ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی قرآن مجید برہان رشید میں یہی بتایا گیا، تزکیہ۔ قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو ویزکیہم، تزکیہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا تزکیہ فرمایا۔ محبوب علیہ السلام جب اس دار فانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما رہے تھے تو 1,24,000 صحابہ اکرام علیہم رضوان جو ہیں محبوب علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے تھے، اور کتنے ایسے لوگ کہ جو دلالت اور گمراہی میں پھنسے ہوئے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تزکیہ کا فیض ہے، وقت کے وہ امام بنے اور تقوی پرہیزگاری کے وہ امام بنے، متقی کہلائے، اور پھر آنے والے لوگوں کے لیے مینار نور اور مشعل راہ کی حیثیت ان کو قرار دیا گیا۔ قرآن مجید برہان رشید میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، یعنی صحابہ اکرام علیہ رضوان کے نقش قدم کو بندے کے لیے کامیابی کی نوید قرار دیا گیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تزکیہ پر بھرپور آپ نے کام کیا۔ دو طریقے ہیں، ایک تو تزکیہ اس انداز میں کرنا کہ نگاہ ڈال کے جو تاریک دل ہے اور دل سیاہ ہو چکا ہے،
بگڑا ہوا دل ہے اور اس طرح بندہ بھٹکا ہوا ہے، اسے راہ راست پر لا کھڑا کرنا، اور دوسرا ہے تعلیم کے لحاظ سے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں لحاظ سے آپ نے یہ تزکیہ آپ نے فرمایا کہ چوروں کو کتب آپ نے بنایا، اور کئی ایسے واقعات ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے، تو یعنی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، تو اس انداز میں بھی آپ نے تزکیہ فرمایا۔ اور دوسرا انداز جو ہے وہ تعلیمات قرآن و سنت کی، اس حوالے سے یعنی قرآن و سنت کی تعلیمات، وہ جو سائیکل ہے اس سے لوگوں کے دل جو ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ستھرے فرمائے اور رہنما اصول عطا فرمائے، اور وہ ہمارے لیے مینارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو ہم اپنا حرز جان بنائیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے الحمدللہ ہمیں عقیدت ہے، ہمیں الفت ہے، ہونی بھی چاہیے۔ قرآن مجید میں ہے، ہمارا رب فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور رب فرماتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہ وسیلہ، جہاں نیک عمل وسیلہ ہے تو وہاں جو اولیاء ہیں، صالحین ہیں، متقین ہیں، غوث قطب ابدال ہیں، بطریق اولا، یہ وسیلہ ہے۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے جو نسبت ہمیں اس لحاظ سے ہے، اس پر ہمیں فخر ہے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال اسی نسبت جو ہمیں نبیوں سے ہے، سرکار سے ہے، صحابہ سے ہے، آل بیت سے ہے، اولیاء سے ہے، اس نسبت میں ہمیں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رہنما اصول حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمیں عطا فرمائے، اپنے مریدین کو، اپنے محبین کو اور اپنے معتقدین کو، قیامت تک آنے والے آپ سے نسبت رکھنے والوں کو، وہ ان میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اس بات پر زور دیا اپنے مریدین کو کہ وہ توجہ الی الخالق رکھیں، یعنی خالق کی طرف توجہ رہے، مخلوق کی طرف نہیں، کیونکہ بندہ جو ہے وہ تو رب پہ راضی نہیں ہے، اور رب بے شمار نعمتیں بندے کو دے رہا ہے، پھر بھی بندے کو دیکھیں تو گلا شکوہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ رب نے مجھے کیا دیا، تو بندہ بندے سے راضی کیسے ہو؟ اس واسطے آپ نے فرمایا یا غلام ان اردت سعۃ الصدر وطیب القلب فاستمع الی ما یقول الخلق ولا تلتفت الی حدیثہم۔ آپ نے فرمایا کہ اے لڑکے، یہاں غلام سے معنی ہے، مراد ہے لڑکے، اے لڑکے، اے بچے، یعنی اپنے مرید سے فرما رہے ہیں، اپنے آپ سے محبت رکھنے والے ان سے فرما رہے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میرا سینہ فراخ ہو، میرا سینہ کھلا ہو، کشادہ ہو، اور میرا دل پاک ہو، فرمایا جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کی طرف توجہ نہ کر، وہ باتیں نہ سن، یعنی جو لوگ کہیں کہ یہ اس نے کیا کیا ہے، اور اس نے یہ کہا، اور اس نے یعنی لوگوں کی طرف سے کوئی داد وصول کرنے کی توقع رکھنا، یا لوگوں کی طرف سے عجیب و غریب قسم کی باتیں تمہارے حسن عمل پر جو ہوں، اس سے یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ دل ہمت ہار جائے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی نفی فرمائی، فرمایا کہ توجہ الی الخالق رکھے، رب کی طرف توجہ رہے، رب کے لیے کام ہونا چاہیے، حسن عمل، نیک عمل، صحیح ایمان کے بعد، کیونکہ عمل اچھا وہ ضروری ہے، تو اس کے لحاظ سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم دی ہمیں کہ ہم رب کی رضا کو مقصود بنائیں، للہیت ہو ہمارے نیک عمل میں، خلوص ہو، اور ہمارے نیک عمل میں رب ذوالجلال کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات میں یہ بھی فرمایا کہ نا امیدی سے بندہ بچے، نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، نا امیدی کے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے نفس سے جہاد کرنا، اپنی خواہش سے جہاد کرنا، اپنے شیطان سے جہاد کرنا، فرمایا مایوس نہیں ہونا اس حوالے سے کہ اب یہ ہے کہ مجھے وہ کیوں نہیں رب کا قرب اتنی جلدی حاصل ہو رہا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے نفس سے جہاد کرو، خواہش سے جہاد کرو، شیطان سے جہاد کرو، ہمت نہ ہارو، جہاد کرتے جاؤ اور مایوس نہیں ہونا، رب کی طرف سے مدد پہنچے گی۔ قرآن مجید میں بھی ہے، ہمارا رب فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مومنین، فرمایا غم نہ کرو، سست نہ پڑو، اگر تم مومن ہو تو کامیابیاں تمہارے لیے ہیں، بلندیاں تمہارے لیے ہیں۔ اور حدیث شریف میں بھی، حدیث قدسی میں رب فرماتا ہے، اور یہ ہے کہ نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ چند دن کا نمازی بنے یا چند دن کا روزہ دار، تہجد گزار، اور بندہ سمجھے کہ بس میں ولی بن جاؤں، میں غوث بن جاؤں، اور میں چونکہ بنا نہیں لہٰذا اب مجھے یہ کرنا ہی نہیں چاہیے، نماز پڑھتا ہوں دل کو پھر بھی قرار نہیں آ رہا،
اور نیک عمل کرتا ہوں پھر بھی جو ہے وہ گھر میں برکتیں اور اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے، تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے یہ تربیت فرمائی اپنے مریدین کی، ہماری تربیت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ہرگز اس طرح کا سوچ کے نیک عمل کو نہیں چھوڑنا، بلکہ نیک عمل پر تمہارا دوام ہو اور اسی طرح مسلسل آگے نیک عمل کرتے جاؤ۔ رب ذوالجلال جیسا کہ حدیث قدسی میں رب فرماتا ہے کہ جو بندہ ایک بلشت میرے قریب ہوتا، میں ایک ہاتھ میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں، بخاری شریف میں مسلم شریف میں حدیث ہے، اور اب فرماتا ہے زران، جو بندہ ایک ہاتھ میرے قریب ہو، بان تو میں میری رحمت 2 ہاتھ اس بندے کے قریب ہو جاتی ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ جب بندہ یمشی الیہ، چلتا ہوا میری طرف آتا ہے، دن رات صبح شام دوپہر سپہر، ایک ایک لمحہ بندے کی کوشش ہوتی ہے میں نیک عمل کروں، گناہوں سے بچوں، تو یہ ہے شمشی یمشی، اس کی طرف چلنا۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے جب اس انداز میں بندہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے، آتے ہی تو ہر والا میری رحمت دوڑ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات میں یہ بھی فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی بہت ضروری ہے، دنیا کی طرف میلان جتنا بندے کو چاہیے، تعلق جو ایک حد ہے جائز طریقے سے اتنا رکھے، اس سے زیادہ نہیں، زیادہ میلان بندے کا آخرت کی طرف ہو۔ دنیا اور دنیا کی رنگینیاں، دنیا کا مال و متاع، دنیا کے مال و اسباب، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں اور جو کچھ دنیا میں ہے اور لوگوں کے پاس ہے، فرمایا کہ ان کی طرف للچائی نظروں سے نہ دیکھو، ایک لمحہ بھی تمہیں دنیا میں گم نہیں ہونا چاہیے، تمہاری زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تمہاری زیادہ توجہ وہ آخرت کی طرف ہونی چاہیے۔ اور اس حوالے سے دنیا کی بے رغبتی جو ہے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے واضح فرمایا کہ اگر تم اس پر قائم ہو جاؤ گے کہ دنیا سے بے رغبت ہو، دنیا کی کوئی فکر نہیں، لوگوں کے پاس جو ہے کوئی فکر نہیں، جتنا مل گیا اس پہ صبر شکر ہے، تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور حدیث شریف میں بھی ہے، سرکار نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رب تم سے محبت کرے تو دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، یحبک اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ، یحبک الناس، لوگ بھی تم سے محبت فرمائیں گے۔ اسی طرح حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قدم الآخرۃ علی الدنیا، کہ آخرت کو دنیا پر مقدم رکھو، آخرت پہلے ہونی چاہیے، اور پھر صالحین سے محبت، اور پھر یہ ہے کہ آگے صدق، عفو درگزر، شکر، صبر، یہ صفات بندے کو حاصل کرنی چاہیے، اور بغض، حسد، کینہ، تعمیر سیرت کے لیے ان سے بچنا اور ان نوستوں سے بچنا اور اپنے دل کو بچانا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پیغام ہے، دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔